السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے کی کتنی برکت ہے۔ شامی ایک لڑکا تھا جس کے دن بہت زیادہ کٹھن گزر رہے تھے اور وہ گاؤں کی لکڑیاں کاٹتا، اسی سے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا، مگر غربت کا بوجھ، بیماریوں کا سایہ، زمانے کی اس پر کچھ یوں طاری ہوئیں۔ زندگی مسلسل ایک اذیت بن چکی تھی۔ کے پاس نہ تو کوئی تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر اسے بہتر روزگار دے سکے، اور گاؤں کے لوگ بھی اسے کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کبھی بیمار پڑ جاتی تو کبھی بچے بھوک سے بھلکتے۔ خود فاروق دن رات کی مشقت سے بیمار رہتا۔ ہر شام کے وقت وہ اپنے خستہ حال مکان کے پاس بیٹھتا، سوچنے میں گم ہو جاتا۔ زندگی کی تلخ حقیقتیں اور ناکامیوں کا بوجھ اسے اندر ہی اندر گھول رہا تھا۔ ابھی وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا، کاش میری زندگی بھی ان بادلوں کی طرح ہلکی ہوتی جو بنا کسی فکر کے ادھر سے ادھر گزر جاتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کر دل ہی دل میں ٹوٹ جاتا۔ ایک دن وہ ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، سخت مایوسی کے ساتھ، اور اتنے میں پرندوں کا ایک جھنڈ آسمان سے اترتا ہوا آیا، زمین پر دانہ چگنے لگا۔ پرندوں کی وہ معصوم چہچہاہٹ گویا فاروق کے دل پر مرہم رکھ رہی تھی، مگر اس کے اندر کا غصہ اور بے بسی کچھ اور ہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر زور سے آواز نکالی اور پتھر اٹھا کر پرندوں کو بھگا دیا، اور وہ بڑبڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ پرندے بھی میری غربت کا مذاق اڑانے آتے ہیں۔ دیکھ کر مجھے اپنی بھوک اور مجبوری اور زیادہ یاد آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور غربت اور محرومی کی زنجیریں اس کے پاؤں میں بنتی گئیں، تک کہ اس نے سوچا کہ وہ اب مزید زندہ رہ نہیں سکتا، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اب اپنی زندگی کو ختم کر دے گا۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا اور گاؤں کے کنارے خشک کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اگر اس اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دے ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، مگر یہ کھیل بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کنویں کے کنارے گیا اور وہاں ایک اجنبی درویش بیٹھا ہوا نظر آیا۔ درویش کی داڑھی سفید تھی اور چہرہ نورانی تھا۔ اس درویش نے مسکرا کر کہا کہ اے تھکے ہوئے مسافر، کیا ارادہ ہے تیرا؟ کیا تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کو کھو رہا ہے؟ فاروق کے قدم وہیں رک گئے اور اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے کہا کہ بابا، میری زندگی دکھی ہے، دن رات محنت کرتا ہوں، مگر میرے بچوں کے نصیب روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں ہے، اور جب ہر طرف ناکامی ہو تو انسان کب تک زندہ رہے؟ درویش نے نہایت رحم دلی سے کہا کہ بیٹے صبر رکھ، زندگی اللہ کی امانت ہے، اپنی جان خود لینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، مصیبتیں انسان کے امتحان ہیں، اگر تو صبر رکھے گا اور اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو یقین جان رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ اور فاروق ہچکچاتے ہوئے بولا، بابا میرا دل کہتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، لیکن یہ غربت مجھے توڑ دیتی ہے۔ آخر میرا اچھا وقت کب آئے گا؟ کیا کبھی قسمت میرا ساتھ دے گی؟ درویش نے کہا کہ بیٹے، اچھا وقت آنے سے پہلے اس کی نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے تجھے اپنی ایک کمزوری بدلنی ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے کہ تو پرندوں کو بھگاتا ہے، کہ پرندے تو اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتے ہیں، اس سے تم انہیں بھگانے کے بجائے خوش آمدید کہنا اور انہیں دانہ ڈالنا، یہی تیرا امتحان ہے۔ اگر تو نے صبر اور بھلائی اختیار کی، اللہ تیرا نصیب بھی چمکائے گا۔ فاروق یہ سن کر خاموش ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، کیا بات ہوئی کہ پرندوں کو دانہ ڈالنے سے غربت ختم ہو جائے گی؟ درویش کے الفاظ میں ایک عجیب سی تاثیر تھی۔ جھکائے وہاں سے واپس گھر آ گیا۔ رات وہ کروٹیں بدلتا رہا اور اس نے اگلے دن فیصلہ کیا کہ وہ پرندوں کو دانہ ضرور ڈالے گا۔ صبح جب سورج کی روشنی گاؤں کے کچے مکانوں پر پڑی، صبح اٹھا اور بازار گیا اور مٹھی بھر دانہ خرید لایا۔ گھر میں موجود پرانے مٹی کے پیالے میں دانے کو ڈالا، بڑے درخت کے نیچے رکھ دیا۔ دل میں یہی بے چینی تھی اور وہ یہی سوچ رہا تھا، کیا یہ سب حقیقت ہے؟ اس کو کرنے سے میری زندگی پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ اس کے کانوں میں بار بار یہ آواز گونج رہی تھی
کہ پرندے اللہ کی رحمت کی نشانی ہیں، ان کی خدمت کرے گا تو تیرا نصیب بھی چمکے گا۔ یہاں پرندوں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ آیا اور وہ ڈرے بغیر پیالے کے پاس بیٹھ گئے۔ فاروق کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور ساتھ ہی نرم سی خوشی محسوس ہوئی۔ غور سے دیکھنے لگا، جب پرندے دانہ چگتے اور اپنی میٹھی آواز، فاروق کے دل کو جیسے کچھ سکون ملنے لگا۔ کچھ لمحے انہیں یوں ہی دیکھتا رہا اور سوچ میں پڑ گیا، شاید یہ واقعی کسی نئے سفر کی شروعات ہے۔ اسی دن اس نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی اور بیوی نے تعجب سے پوچھا، سب کر کے کیا ملے گا؟ کیا پرندے ہماری بھوک مٹائیں گے؟ فاروق نے ایک آہ بھری اور کہا کہ یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ بابا درویش نے کہا ہے کہ یہی میرا امتحان ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ ان کے الفاظ میں ضرور کوئی راز چھپا ہے۔ یہ خاموش ہو گئی، شاید اس کے دل میں بھی ایک چھوٹی سی امید جاگی تھی۔ دن پھر وہی عمل دہرایا گیا۔ فاروق لکڑیاں کاٹنے کے بعد اور ان کی کمائی سے کچھ دانہ خرید لاتا، درخت کے نیچے رکھ دیتا، اور ابتدا میں یہ عمل اس کے لیے بوجھ سا لگتا، پاس کھانے کو مشکل سے ہوتا تھا اور وہ پرندوں پر خرچ کرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ گھر میں ایک عجیب سا سکون موجود ہو رہا ہے۔ پرندوں کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجاتے تو فاروق کے دل کو بھی سکون ملتا۔ گزرے تو ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ فاروق جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر تو دیکھا کہ اس کے گھر کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ سے قریب گیا تو دیکھا کہ گھر کے پاس شہر کا ایک رئیس ہے، اور اس نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکا یہاں پہ پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے۔ اس کے نوکر نے کہا کہ ہمارے رئیس بہت خوش ہوئے کہ ایسا انسان دنیا میں موجود ہے، اس کا دل بہت ہی نرم ہے۔ کہا ہے کہ تم ان کے گھر لکڑیاں پہنچانے کا انتظام کرو، کام کے بدلے تمہیں زیادہ مزدوری دی جائے گی۔ فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دل میں کہا، یا اللہ، شاید یہ وہی پہلا اشارہ ہے بابا درویش نے کیا تھا۔ نے فوراً حامی بھر لی اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ حالات میں ذرا بہتری آنے لگی۔ وہ دن بھر کئی سکے کماتا تھا، اب رئیس کے گھر لکڑیاں پہنچانے میں اسے کافی اچھی مزدوری مل جاتی ہے۔ میں فاقے ختم تو نہیں ہوئے، کم از کم بھوک کی شدت میں کمی آئی، کیونکہ چہروں پر خوشی کی ہلکی سی چمک اٹھنے لگی۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ دن بعد پھر آزمائشوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ دن رئیس خود فاروق کے پاس آیا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر کے قریب ہمیشہ پرندے آتے ہیں اور وہاں سکون کی فضا ہوتی ہے۔ بیٹے کو کچھ دن وہاں رہنے دو، شاید اس کے دل کو سکون مل جائے۔ حیران ہو گیا اور اس نے فوراً اجازت دے دی۔ اس نے اپنے بیٹے کو فاروق کے گھر بھیجا۔ پرندوں کو دانہ چگتے دیکھتا اور خوشی محسوس کرتا۔ انگیز طور پر اس کی بیماری ہلکی ہونے لگی۔ بہت خوش ہوا اور اسے انعام کے طور پر سونے کے کچھ سکے دیے۔ وہ لمحہ تھا کہ جب فاروق کے دل کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ اندر ایک نئی امید جاگ اٹھی اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، بابا درویش کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اگر ہم صبر اور محنت کریں تو اللہ ہماری محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ فوراً بولی، واقعی اب مجھے بھی یقین آ رہا ہے، اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یوں فاروق کی زندگی میں تھوڑی سی روشنی نمودار ہونے لگی۔ خبر نہ تھی یہ تو ایک شروعات ہے، اصل آزمائش اور اصل انعام تو ابھی باقی ہے۔ کی زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا تھا، مگر تقدیر کے کھیر ہمیشہ نہیں چلتے۔ اس کے بیٹے کی صحت صحیح ہونے کے بعد لوگوں کی نظریں بھی فاروق کے اوپر ٹکنے لگیں۔ جو لوگ اسے غریب اور حقیر سمجھتے تھے، اب اسے آہستہ آہستہ قریب آنے لگے۔ لوگ دل سے خوش تھے کہ فاروق کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ دل میں حسد پالنے لگے، خاص طور پر گاؤں کے چند سوداگر جو رئیس کے کام کاج سنبھالتے تھے۔ انہیں یہ بات سخت چبھ رہی تھی کہ رئیس نے ایک معمولی لکڑہارے کو قابل سمجھ لیا ہے، اور وہ دل ہی دل میں سازش کرنے لگے کہ کیسے فاروق کو دوبارہ دل میں دھکیل دیا جائے۔ دوسری طرف فاروق نے اپنی ذمہ داری کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھایا۔ وہ صرف نہ ہی لکڑیاں پہنچاتا بلکہ رئیس کے نوکروں کے ساتھ مل کر گھر کے دیگر کاموں میں بھی حصہ لیتا۔ اس کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا ہونے لگا، لیکن فاروق کی سب سے بڑی خوشی پرندوں کے ساتھ جڑ چکی تھی۔ روزانہ صبح اور شام دانہ ڈالنے کا عمل نہیں چھوڑتا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس پر ہنستے اور کہتے یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے،
کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور پرندوں پر خرچ کرتا ہے۔ اور فاروق مسکرا کر جواب دیتا، یہ پرندے ہی میرے نصیب ہے۔ اور ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ صبح فاروق دانہ ڈالنے گیا تو اس نے دیکھا کہ درجنوں نہیں سینکڑوں پرندے اس کے دروازے پر جمع ہیں، ایک ساتھ چہچہانے لگے جیسے کوئی بڑی خبر لے کر آئے ہوں۔ فاروق دروازے پر کھڑا تھا اور ایک عجیب بوڑھا آدمی اس کے گھر کے سامنے آ کر رکا اور اس نے فوراً کہا کہ نیک دل انسان، میں کئی دنوں سے سفر پر ہوں، میرے دروازے کے پاس یہ سکون دیکھ کر میرا دل رکنے کو کہا اور تم مجھے ایک رات یہاں پناہ دے دے۔ فاروق نے اسے فوراً ہی مسافر کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور کھانا کھلایا، اور مسافر نے فاروق سے کہا کہ میں نے دنیا کے کئی خطے دیکھے ہیں، پرندوں کی یہ برکت جہاں اکٹھی ہو اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے۔ حضرت تیری زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہو رہا ہے۔ سن کر فاروق کے دل میں خوف اور تجسس دونوں ہی پیدا ہو گئے۔ اس نے اس مسافر سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مسافر خاموش ہو گیا اور اس نے کہا کہ بولا کہ وقت آنے پر تجھے سب معلوم ہو جائے گا۔ صبح وہ مسافر چپ چاپ گاؤں چھوڑ گیا، مگر اس کے الفاظ فاروق کے دل میں گہرے نقش چھوڑ گئے اور یہ الفاظ فاروق کو بہت زیادہ ستاتے۔ آخر وہ کون سا امتحان ہے جو اس کے قریب آنے والا ہے، اور کیا وہ اس آزمائش پر پورا اتر پائے گا؟ چند دن گزرے تھے کہ مسافر نے جس کی خبر گزری دی تھی وہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ ایک دن رئیس نے سب نوکروں کو بلایا، کہا کہ کل بادشاہ کا قافلہ یہیں سے گزرے گا اور وہ ہمارے گاؤں میں قیام کرے گا، ہمیں اس کی خاطرداری کے لیے بہترین انتظام کرنا ہے۔ سب نوکر خوش تھے، یعنی بادشاہ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، لیکن چند سوداگر جو فاروق سے حسد کرنے لگے تھے یہ موقع ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے چپکے سازش کی کہ بادشاہ کے سامنے فاروق کو بدنام کیا جائے۔ اس دن جب بادشاہ کا قافلہ آیا تو گاؤں کا ماحول بدل گیا، لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور ہر طرف چراغاں ہونے لگا۔ رئیس نے بادشاہ کا استقبال بڑی شان و شوکت سے کیا اور بادشاہ رئیس کے مکان پر رکا اور وہاں ایک عجیب منظر دیکھا، اور جیسے ہی بادشاہ اندر داخل ہوا اچانک فاروق کے گھر میں پرندوں کا ایک بڑا جھنڈ اتر آیا اور وہ سب زور زور سے چہچہانے لگے اور شور اتنا بڑھ گیا۔ بادشاہ خود تجسس میں گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے رئیس سے پوچھا کہ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے؟ رئیس نے جھجکتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کا ایک غریب آدمی ہے، دروازے پر ہمیشہ پرندے جمع رہتے ہیں۔ بادشاہ چونکا اور کہا کہ چلو ہم بھی جا کر دیکھتے ہیں۔ بادشاہ اور رئیس قافلے سمیت فاروق کے ٹوٹے پھوٹے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ فاروق حیران کھڑا تھا اور اس نے ادب سے سلام کیا۔ بادشاہ نے فوراً پوچھا کہ یہ پرندے تیرے پاس کیوں رہتے ہیں؟ فاروق نے آرام سے جواب دیا کہ جہاں دانہ اور رحمت بانٹی جائے وہاں مخلوق کے خدا کشش پاتی ہے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر میں انہیں بھوکا نہ رکھوں تو شاید اللہ بھی مجھ پر رحم کرے۔ اور بادشاہ اس کے جواب سے متاثر ہوا۔ پھر اسی وقت وہی سوداگر آگے بڑھے اور کہنے لگے، ہاں پناہ، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ شخص جادو جانتا ہے اور پرندے قابو میں کر کے اپنی جھوٹی نامی کماتا ہے، اصل میں ایک فریب کار ہے۔ تو یہ سن کر تڑپ اٹھا مگر خاموش رہا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس معاملے کو پرکھے گا۔ اس نے حکم دیا کہ آج رات میں خود اس کے مکان پر رکوں گا، دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ رات بڑی عجیب رات تھی۔ بادشاہ اور فاروق اور رئیس اور چند درباری فاروق کے گھر کے پاس رکے۔ فاروق نے حسب عادت دروازے کے اوپر دانہ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی پرندے اترنے لگے، پہلے 20 اور 50 اور پھر 100، سینکڑوں پرندے آ گئے اور وہ اتنے اطمینان سے دانہ چگ رہے تھے جگہ ان کا مستقل مسکن ہو۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ دل کی صفائی ہے، پرندے انسان کے باطن کو پہچانتے ہیں۔ کہہ کر بادشاہ نے کھانچی کو اشارہ کیا، فاروق کو انعام کے طور پر سونے کے سکے اور اناج کی تھیلیاں دی جائے۔ اس نے بھی فاروق کو اپنا خاص خادم بنا لیا۔ اس لمحے فاروق کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگ گئے۔ دل میں سوچا کہ واقعی بابا درویش نے کہا تھا کہ اندھیری رات کے بعد صبح کا اجالا ضرور ہوتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ، تو نے میری محنت اور صبر کو ضائع نہیں کیا۔ پرندے اس کے گرد چہچہانے لگے جیسے وہ بھی پرندے فاروق کی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ وہ فقیر لکڑہارا جو کبھی اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا تھا، صبر اور توکل اور پرندوں سے محبت میں لذت عزت اور سکون پا گیا۔
گاؤں کے سب لوگ دیکھنے لگے کہ اصل عزت دولت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور دل کی صفائی سے ملتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سبق سے فائدہ اٹھا سکیں۔